اور صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے کہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین حقیقت پر مبنی نہیں ہے؟ تو جب آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ بالکل ہمارا دین سچا ہے، تو عرض کرتے تھے کہ پھر جہاد کا حکم کب آئے گا؟ آخر یہ کافر ہمیں دبانے کے لیے کیوں تیار بیٹھے؟ کس وقت ہم ان پر غالب آئیں گے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور فتح کب آئے گی؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو طاقت کا توازن سارا کفار کے حق میں تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 313 کی تعداد ہے مسلمانوں کی، اور اس کے مد مقابل جو کافر ہیں ان کی تعداد 1000 کی ہے۔ سب سے پہلے تو افرادی قوت کا توازن ہی درست نہیں تھا، اس میں مقابلے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ 313 ہے ایک طرف، اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ کی تعداد۔ پھر اس کے بعد مستزاد یہ کہ مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی موجود نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیاروں کی بھی بہتات ہے۔ اس قدر ہتھیار کہ ان میں سے 70 افراد تو زرہ بند تھے، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، ان کے پاس جوشن بھی تھے، اور ان کے پاس بازوؤں پر چلانے والے کلپ بھی تھے، گھوڑے بھی ان کے پاس سواریوں کے لیے موجود تھے، سواریاں تو سب کے پاس تھی۔ اور خوراک کی یہ کیفیت کہ ادھر مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی میسر نہیں تھی، اور کفار کے پاس ہر وقت یہ کیفیت کہ وہ ایک اونٹ سویرے ذبح کرتے، دوسرا اونٹ شام کو ذبح کر لیا کرتے۔ کھانے کی خوراک اس قدر تھی۔ پینے پلانے کا دور بھی انہوں نے چلا کے رکھا ہوا تھا، کھانا پینا بھی ان کے پاس وافر مقدار میں، لڑائی کرنے کے لیے تیر، ہتھیار، گھوڑے، تلواریں بھی وافر مقدار میں، افرادی قوت ان کی وافر مقدار میں۔ اور مسلمانوں کی یہ کیفیت، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کہ گٹھلیاں کھجور کی جو تھیں ان کو پیس کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے اس کو کھاتے نہیں تھے، اس کو چوس لیتے تھے کپڑے سے۔ اب کھائیں گے تو ختم ہو جائیں گی، خوراک کی بس یہی ہے، کھجور کی پسلی ہوئی گٹیاں کھائیں گے ختم ہو جائیں گی، اس کو چوس کر پانی پی لیتے، اور پھر اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ رب ذوالجلال تو نے یہ بھی عطا فرمایا۔ اس کیفیت میں جنگ کرنا، روزے کی حالت میں جنگ کرنا کہ بھوکے پیاسے کافی دنوں سے کھانا میسر نہیں آیا، پانی کی قلت کے سبب پھر جنگ کرنا، ہتھیاروں کے نہ ہوتے ہوئے جنگ کرنا، لیکن اس کے باوجود یہ ڈٹ کے لڑے، اور جب یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں کھڑے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرمائی۔ اگر آدمی بستر میں لیٹا رہے اور اس پر پر امید بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی میری طرف آئے گی، تو پھر کیسے آئے گی؟ اللہ رب العالمین کی مدد کے حصول کے لیے پہلے راہ عمل میں خود نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے پہلے میدان میں خود جانا پڑتا ہے، اسباب کی طرف جانا پڑتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک نظام کائنات ہے، اللہ رب العالمین اسی طرح عطا فرماتا ہے۔